تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه. تیسرا سوال اور عجیب سا سوال ہے. عبداللہ بن ابی امیہ ایک، نضر بن حارث دو، نوفل بن خالد، تینوں دوستوں نے بیٹھ کر ایک میٹنگ کی اور پھر سوال تیار کر کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے. سوال بھی عجیب رکھا، اللہ کے جواب کا انداز بھی بہترین ہے. سوالات کرنے والے جو بھی تھے، لیکن قیامت تک آنے والے انسانوں کو، خصوصاً امتیوں کو، وہ امتی جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اس میں بہت سارے سبق ہیں. غور سے سماعت کریں کیا سوال تھے. سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کے بھیجا. اب یہ نبی کیسے ہیں؟ کھاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، شادی کرتے ہیں. نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے. اللہ نے بھی جواب بہترین دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہماری طرف فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا. اللہ نے ایک پہلے فیصلہ سنایا، اس کے بعد جواب ہے. فیصلہ یہ سنایا کہ اگر فرمائش کے بعد لو انزلنا ملکن، اگر ہم فرمائش کے بعد اتار دیں گے، فیصلہ کر دیں گے اس معاملے کا، تو پھر اس کے بعد اگر انکار کریں گے ثم لا ينظرون، پھر انہیں ذرا بھی مہلت نہیں دی جائے گی. یہ اللہ کا قانون ہے. مانگی ہوئی جو فرمائش ہے، وہ معجزہ اگر آ جائے اور اس کے بعد وہ لوگ انکار کریں، اللہ جل شانہ کی طرف سے پکڑ فوراً آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو دھمکی والا اور منہ بند کرنے والا جواب دیا، اور اس کی تفصیل اب بیان فرما رہے ہیں. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. اور اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر بھیجتے تو اس کو انسان ہی کی شکل میں بھیجتے، تاکہ ہم ان لوگوں کو اس میں شک شبہ میں اور آزمائش میں ڈال دیں. پھر وہ شک شبہ میں پڑ جاتے. کیسے جواب دیا؟ ترجمے سے آپ کو شاید سمجھ میں نہ آیا ہو. فرشتہ اگر اپنی شکل میں آتا، پہلی بات، فرشتہ اپنی شکل میں آتا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، ان کا کیا حال ہوتا؟ یہ تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتے. پہلا جواب. دوسری بات، فرشتہ اگر فرشتہ بن کر ہی آ جاتا کسی اور شکل میں تو ان کا سوال وہی باقی رہتا. کون سا سوال کھڑا ہوتا پھر؟ کہ یہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ گرمی، نہ سردی، نہ بیماری، کچھ بھی نہیں. پھر یہ تو سارا کچھ کرے گا، ہم کیسے کریں؟ تیسری بات، کس طرح للبسنا علیہم، کہ کس طرح سے وہ شک میں مبتلا ہوتے ہیں. تیسری بات، اگر فرشتہ انسانی شکل میں ہی آ جاتا نبی بن کے، ویسے جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں کئی مرتبہ آئے ہیں اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دیکھا بھی ہے. تو اگر انسانی شکل میں ہی فرشتہ آ گیا، انسان بن کے آ گیا، تو وہی سوال کھڑا رہے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہوتا، تو تینوں باتیں ایسی ہی تو ہیں. اس لیے ماننے میں کامیابی ہے کہ اگر فرشتہ اپنی شکل میں آتا تو تم انا للہ ہو جاتے و انا الیہ راجعون. اگر فرشتہ اپنی فرشتے والی صفت میں آتا تو پھر سوال کھڑا ہوتا کہ اسے تو کوئی مجبوری نہیں ہے. اور اگر انسان بن کے آتا تو جہاں تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے تیار نہیں ہو، اس کے بارے میں یہ سوالات کھڑے کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین جواب دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے. اس کی بعد والی آیت کے اندر کس انداز سے تسلی دی ہے، ان کے کیسے کیسے سوالات، ان سوالات سے میرے آپ کے آقا رحمت عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ایذا پہنچتی ہوگی.
اللہ ہی آپ کا حامی و مددگار ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ایسے بیجا سوالات سے حفاظت فرمائے۔ تب تو سوال نبی سے تھا، آج امت بیجا سوالات کر کے علماء کو بھی اسی طرح پریشان کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بیجا سوالات سے علماء کی، امت کی بھی حفاظت فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔